السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ الفجر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ اس صورت کا پس منظر ہمارے سامنے آیا تھا اور اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کر بھی کچھ تفسیر ہمارے سامنے آئی تھی۔ یاد دہانی کے طور پر اس کا جو مرکزی مضمون ہے آخرت کی جزا اور سزا کے اس بات ہے، یعنی دلائل ہے جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے جس طرح ترتیب وار استدلال کیا گیا اس کو اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق کا تذکرہ کیا، انسانی تاریخ سے استدلال کرتے بطور مثال عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا، انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالات کا جائزہ لیا گیا جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ محاسبہ ہوگا، اور ضرور ہوگا، اور اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ یہ مرکزی مضمون تھا، اور اس تفسیر کو پھر آگے ہم بڑھاتے ہوئے 4 چیزوں پر ایک جو مجموعی نگاہ ڈالنے سے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا و سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے، سچ ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تکا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور ایک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہوا، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہوا اور دوسرے روز 14ویں رات کا پورا چاند نمودار ہو جائے، یا رات آئی ہو تو کسی طرح اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے، یا تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع اور کب ختم ہونا ہے، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر آدمی شب و روز کی اس باقاعدگی ہی کو آنکھیں کھول کر دیکھے اور کچھ دماغ کو سوچنے کی تکلیف بھی دے تو اسے اس امر کی شہادت ملے گی کہ یہ زبردست نظم اور ضبط کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا۔ اب اگر ایسے حکیم اور دانا اور قادر اور توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ 2 حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے، یا تو وہ اس کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا سزا دینے پر قادر نہیں ہے، یا وہ اس کی حکمت اور دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا مگر وہ نہ تو اس سے کبھی حساب لے گا
کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ تو یہ ان آیات کی ضمن میں تفسیر تھی۔ آگے فرمایا جا رہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ تم نے دیکھا نہیں یعنی جزا سزا پر تفسیر ہے۔ شب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کے بعد اب اس کی ایک یقینی حقیقت ہونے پر انسانی تاریخ سے دلائل دیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پر نہیں چل رہی، بلکہ ایک خدائے حکیم اس کو چلا رہا ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک وہی قانون کار فرما نہیں ہے جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ ایک قانون اخلاق بھی کار فرما ہے جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا اور سزا ہے۔ اس قانون کی کار فرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں، جو عقل رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخرکار فاسد اور مفسد بن کر رہیں، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخرکار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ دو باتوں کی واضح شہادت دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کو بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے۔ اس لیے آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جس سے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والے ہیں، کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیج بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی وقت ان سب کی پرس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں۔ قرآن مجید میں آخرت پر یہ تاریخی اور اخلاقی استدلال جگہ جگہ کیا گیا ہے، اور اس تفسیر میں ہر جگہ اس کی تشریح ہے۔ تو تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد اور ارم کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں ہے عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم ہے، اینشنٹ سویلائزیشن ہے، جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَىٰ، آیت نمبر 50، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم میں عاد کو جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور جس پر عذاب نازل ہوا تھا، اس کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے عاد اخرى کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قدیم قوم عاد کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا، یہ لوگ سامی نسل کے اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی آتی تھی۔ تو آپ کے دو بیٹے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی شاخ کی کئی دوسری ضمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور دوسرے سے آرامی ہے، آرامائینس، جو ابتداً شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامی سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ پھر آگے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے۔ اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت
دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق فرمایا گیا کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، رہے عاد تو انہوں نے زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت ملتی ہے، آیت نمبر 115۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر ڈالا۔ سورہ شورى آیت نمبر 130۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ چٹانیں تراشنے ان کا روزی کا ذریعہ تھا۔ وادی سے مراد وادی القریٰ ہے، جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، اور غالباً تاریخ میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور بھی مقامات پر جو ہے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ پھر اس کے بعد وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میقوں والے فرعون کے ساتھ۔ فرعون کے لیے ذو الاوتاد میقوں والا کا الفاظ اس سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 12 میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی فوجوں کو میقوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اور میقوں والا کا مطلب فوجوں والا ہو، کیونکہ انہی کی بدولت اس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میقوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف ان کے قوموں کی میقیں ہی میقیں نظر آتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میقیں ہیں جن سے ٹھونک کر وہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہرام مصر کی میقوں سے تشبیہ دی گئی، پیرامڈس، کیونکہ وہ فراعنہ کی عظمت اور شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین میں نہیں جھگڑے۔ تو اس طریقے سے اس کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد میقوں فرعون کے ساتھ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی تھی، بغاوت کی تھی، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ہے ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کا الفاظ مثالی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے۔ گھات ایمبوش اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے۔ میں جو ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہوں وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک ان کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔